بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کے بارے میں ہے، یعنی وہ کیفیت جو ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کسی بھی قسم کے حالات میں۔ تو آج کل کے جو حالات کرونا کو لے کر چل رہے ہیں، اس سے میں نے یہ سمجھا کہ چلو آج اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو یہ چیز باور کروائیں ہر وقت، وہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ ذہن میں سے نکال دیں کہ کرونا سے شاید میں مر جاؤں گا، تو مر تو انسان کسی بھی چیز سے سکتا ہے۔ تو ایک تو اس کو ختم کریں۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ جس وقت وہ اپنے لوگوں کو دین کی، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو یہ نازل ہوئی تھی، تو ان کو باتیں اللہ تعالیٰ کی صفات بتا رہے تھے، تو انہوں نے ایک آیت پڑھی جو ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم، یعنی جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر میں بیمار بھی ہوں گا تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف مین۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی ہم اپنے ذہن پہ ایک چیز کو بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور سوار کر لیتے ہیں، تو ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے اینٹی باڈیز کو، ہمارے جسم میں جو وہ فوجی دستہ جو موجود ہے، جو بیماریوں کے خلاف یا ہمارے جسم میں کسی بھی قسم کی خرابی کے خلاف لڑنے کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے، اس کو ایک فالس سگنل بھیج دیتا ہے کہ ہمارے جسم پہ کسی بیماری نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے۔ اور وہ جو دستہ ہے جو بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، ہم اپنے سٹریس میں، اپنی انزائٹی میں اس کو بلا وجہ ایکٹیو کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ انزائٹی کی سب سے پہلی مین نشانی تو یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بہت زیادہ سوچ آتی ہے، جسم عجیب سا گرم محسوس ہوگا کچھ لوگوں کو، اور ساتھ جو سب سے ایک مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سانس کی تکلیف یا دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب بھی ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہمارے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔ جب دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے تو ساتھ ہی دماغ میں سے یہ بھی سگنل چلا جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہونے والی، تو تمام کے تمام جو ہمارے اندر باڈی گارڈز ہیں، جو ہماری امیونٹی ہے، وہ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہماری سانس بہت تیز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں سانس کی تکلیف فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا ایک جزو ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے مین چیز تو یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف رکھیں، اور سب سے بہترین مصروفیت یہ ہے کہ اگر آپ فارغ ہیں تو آپ نفل نماز پڑھ لیں، قرآن مجید تلاوت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ گھر کے کوئی کام اگر آپ کو سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی گھر کے کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ایسی رکھیں جس میں آپ کا دماغ بزی رہے، آپ بلا وجہ ادھر ادھر کی سوچیں نہ سوچیں۔ بیماری نے جب آپ کو لگنا ہے نا تو لگ جائے گی۔ ایک عام سا زکام بھی اگر خدا نخواستہ آپ کو اس وقتی طور پہ اگر آپ کو کوئی چھینک بھی آ رہی ہے اور آپ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ یار خدا نخواستہ مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ آپ وہ ذرا سوچیں گے، ڈپریشن لیں گے۔ میں خود اس کیفیت سے گزر چکا ہوں، اور کیا ہوگا جب اس کیفیت سے آپ گزریں گے تو آپ کو آپ کے جسم میں جو اینٹی باڈیز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی کہ یار شاید کوئی پرابلم ہو گیا، اور وہ بلا وجہ تھکیں گی، اور وہ جب تھکیں گی تو وہ آپ کے جسم کو بھی ایک عجیب سا کمزور کریں گی، آپ کو دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ کمزور کر دیں گی۔ تو اس سے اینٹی باڈیز کو تیار رکھیں صرف ان خطرات کے لیے جن کے لیے وہ بنی ہیں، بلا وجہ ان کو تنگ مت کریں، اور اس بات پہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت اور جو چیزیں رکھی ہیں نا، وہ آپ نے اپنی پوری کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خیر کرے، کل ماشاءاللہ کوئی 10 سے 12 ہزار بندے جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے ایک دن میں، جن کی رپورٹ نیگیٹو آئی، جو آلریڈی پازیٹیو تھے، کچھ لوگ مرے بھی جن کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اور اس میں سب سے مین چیز پھر وہ یاد آتی ہے کہ جب ڈاکٹر کو بتا دیتا ہے نا کہ جی کرونا ہے، تو وہ ساتھ ڈپریشن بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے، انزائٹی بھی آ جاتی ہے، پھر اس وقت بیڈز بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو ہمارے ملک کا نظام بھی کچھ اتنا عرصے سے اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے بہت ٹائم لگے گا، تو اور ہیلتھ کے اوپر کوئی اتنی خاص توجہ بھی نہیں دی گئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو تھکائیں مت، اور کوشش کریں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی زکام، کھانسی، بخار ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے وہی ریمیڈیز کرنی ہے، وہی دوائیاں لینی ہیں جو ہر طرف بتائی جا رہی ہیں، ہاسپٹل میں بھی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ذہنی طور پہ مضبوط بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس بیماری سے، اس بلا سے محفوظ فرمائیں گے، اور جلد ہی انشاءاللہ یہ اس وبا سے جان چھوٹ جائے گی، اور ہم لوگ دوبارہ اپنی نارمل لائف کی طرف آ سکیں گے۔ اور یہ ایک آئی اوپنر بھی ہے، اور کوشش کریں کہ دوسروں کی مدد بھی کریں اور کسی کے کام آ سکیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، آگے بھی لوگوں کو بھیجیں۔
شاید میری باتوں سے کچھ لوگ کچھ سیکھ سکیں اور ان کی انزائٹی اور ان کی پریشانی دور ہو سکے. تو پاکستان زندہ باد.